واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فيا أيها الناس، ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے، جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے، بے شمار، لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آج ہم جن حالات میں
زندگی بسر کر رہے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ حالات بہت کٹھن ہیں، اور واقعی ہر طرف پریشانی ہے، ہر طرف بے اعتدالی ہے، اور کسی چیز کو ثبات نہیں، ہماری معیشت وہ بھی ڈگمگا رہی ہے، اور ہر شخص اس کا ذمہ دار دوسرے کو سمجھ رہا ہے۔ ساری عوام مل کر حکمرانوں کو ذمہ دار سمجھ رہی ہے، حکمران کسی اور ادارے کو ذمہ دار سمجھ رہے، ادارے ایک دوسرے پر الزام دھرتے ہیں کہ یہ بربادی اور تباہی اس کا سبب فلاں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب ذمہ دار ہیں۔ حکمرانوں کی اپنی ذمہ داریاں ہیں جو انہیں ادا کرنی چاہیے، اور اکثر و بیشتر ہمارے حکمران اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا نہیں کرتے۔ یہ بات بالکل درست ہے، لیکن ہر شخص کی اپنی ذمہ داری ہے، اور ہر شخص اپنی ذمہ داری سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، اور امید یہ رکھتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ حالات کو ٹھیک کر دے گا، فلاں شخص اپنی ذمہ داری ادا کرے گا تو کام ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ حالت ہر شخص کی ہے، ہم میں سے ہر مسلمان، ہمارے ملک کا ہر باشندہ اپنی ذمہ داری ادا کرنے کو تیار نہیں۔ ہماری توقعات کسی ایک پارٹی، کسی خاص ادارے یا زیادہ سے زیادہ وہ الیکشنز پر ہوتی ہیں۔ جی الیکشن ہوگا، فلاں پارٹی برسر اقتدار آئے گی اور وہ آ کر حالات کو ٹھیک کر دے گی، اور ایسا تو برس ہا برس سے ہوتا چلا آ رہا ہے، لیکن حالات تو ٹھیک نہیں ہوئے۔ تو خرابی کا ذمہ دار ہر شخص ہے، اور سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ ہر شخص یہ ذمہ داری کسی اور پر ڈال رہا ہے، اپنی ذمہ داری کو کوئی محسوس نہیں کر رہا۔ اور جو اسلامی تعلیمات ہیں، اسلامی تعلیمات میں جہاں حکمرانوں کو ان کی ذمہ داریوں کے بارے میں بتایا گیا اور ڈرایا گیا، وعیدیں سنائی گئیں کہ اگر کوئی حکمران اپنی ذمہ داریاں صحیح طور پر ادا نہیں کرتا، اس کا انجام کیا ہے دنیا میں آخرت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عادل حکمرانوں کے لیے دعائیں فرمائی ہیں، ظالم حکمرانوں کے لیے، بد کرداروں کے لیے بد دعائیں فرمائی ہیں، وعیدیں فرمائی ہیں ان کی تباہی اور بربادی کے لیے۔ تو ہم صرف عوام جو ہے وہ حکمرانوں کی طرف دیکھتی ہے، اپنے حالات پر نظر نہیں کرتی کہ ہماری بھی کچھ ذمہ داری۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی فرمان میں سب لوگوں کو اپنی اپنی ذمہ داریاں ادا کرنے کا حکم دیا ہے، حکمرانوں کو بھی، رعایا کو بھی، عوام کو بھی، کہ سب اپنی اپنی ذمہ داری ادا کریں۔ ہر ایک شخص اپنی ذمہ داری کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا۔ تو صحیح بخاری، صحیح مسلم کی حدیث ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک اپنی اپنی سطح پر حکمران ہے، نگران ہے، ذمہ دار ہے، اور اس کو اس کی رعایا کے بارے میں، اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، اللہ رب العزت پوچھے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل فرمایا کہ الامیر راع وہو مسئول عن رعیتہ، حکمران ذمہ دار ہے اپنی رعایا کا، اس سے قیامت کے دن اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے اس کی رعایا کے بارے میں کہ تم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، تم نے ان کی بہتری کے لیے کیا کیا، تم نے یہ ظلم کیوں کیے۔
اپنی ذمہ داریوں کا احساس کیوں نہیں کیا؟ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کیوں نہیں کیا؟ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ دنیا میں جو لوگ اقتدار حاصل کرتے ہیں، اختیار حاصل کرتے ہیں، یا ان کے پاس اقتدار و اختیار آ جاتا ہے، دنیا میں تو وہ خوش ہوتے ہوں گے کہ مجھے ایک عہدہ اور منصب مل گیا ہے، ایک بڑی پوسٹ میں بیٹھا ہوا ہوں، میں صدر ہوں، وزیر اعظم ہوں، وزیر اعلیٰ ہوں، میں ایم پی اے ہوں، ایم این اے ہوں، یا فلاں افسر ہوں میں۔ دنیا میں تو اس کے لیے خوشی کا سامان ہے، لیکن قیامت کے دن اس کے لیے یہ مصیبت اور وبال بنے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، فرمایا کہ نعمت المرضعہ و بئست الفاطمہ۔ ایک بچہ ہے نا، بچہ، ماں ہے اس کی، اس کے ساتھ پیار محبت کرتی ہے، دودھ بھی پلاتی ہے، بچہ چھوٹا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہے، دودھ پلاتی ہے تو اس کو اچھی لگتی ہے، خوش ہوتا ہے کہ میری ماں مجھے دودھ دے رہی ہے، لیکن آخر ایک دن دودھ تو چھوڑنا ہے نا، ساری زندگی اس نے ماں کا دودھ پیتے تو نہیں رہنا، ایک نہ ایک دن اس نے دودھ چھوڑنا ہے، اس سے دودھ چھڑوایا جانا ہے، پھر وہی ماں جو اس کو اچھی لگتی تھی ایک دن اس کو بری لگے گی۔ تو آپ نے فرمایا یہ عہدہ، یہ اقتدار ایک دن چلا جانا ہے، جب تک ہے اس وقت تک تو اچھا لگتا ہے، دنیاوی منفعت بھی ہے، جاہ و جلال بھی ہے، اسٹیٹس بھی ہے، لیکن ایک دن اس عہدے نے چلا جانا ہے، پھر جب قیامت کے دن اس کے بارے میں جواب دینا پڑے گا تو پھر برا لگے گا کہ کاش میں نے زندگی میں کوئی عہدہ، کوئی اقتدار کبھی قبول نہ کیا ہوتا۔ تو فرمایا کہ ایک حکمران جو ہے اس کو اس کی حکمرانی کے بارے میں، اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہونا ہے، اس کو جواب دہ ہونا ہے، قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا، ایک ایک عمل کا جواب دینا پڑے گا، ایک ایک جو اس نے دنیا میں عمل کیا ہے حکمرانی میں، اس کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ لیکن بات اسی پہ ختم نہیں ہوئی کہ سارا کچھ حکمرانوں پہ ڈال کے ہم خوش ہو کے بیٹھ جائیں کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، حکمران جانے اور ان کا کام جانے، وہ برے ہیں اس لیے حالات برے ہیں، ان کی بھی ذمہ داری ہے لیکن ہماری بھی ذمہ داری۔ فرمایا والرجل راع علی اہل بیتہ، ایک عام شخص جس کے پاس دنیا کا کوئی عہدہ اور اقتدار نہیں ہے، نہ وہ صدر ہے، نہ وزیر اعظم، نہ وزیر اعلیٰ، نہ ایم این اے، نہ ایم پی اے، کچھ بھی نہیں، نہ کوئی افسر ہے، ایک مرد اپنے گھر والوں پر نگران اور حکمران ہے، اسے اس کی نگرانی اور حکمرانی کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا۔ بتاؤ، دنیا کے حکمرانوں کے بارے میں تو بہت سوچتے تھے، سوچنا بھی چاہیے، ہمارا حق ہے کہ ہمارے حکمران کیا کرتے، لیکن اپنی جو نگرانی اور آپ کی جو ذمہ داری تھی اس کے بارے میں تم کیا کر کے آئے؟ سربراہ ہے گھر کا، اس کو اس کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا، گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، گھر والوں کے حالات کے بارے میں سوال کیا جائے گا، جہاں ان کے اخراجات کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بیوی بچوں کے اخراجات پورے کیے یا نہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی معاشی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتے، کام کاج میں سستی کرتے ہیں، یا کوئی خدا نخواستہ نشے کا عادی ہو گیا ہے، برباد کرتا چلا آ رہا ہے، گھر والوں کی تو ضرورتیں پوری نہیں کرتا، بیوی بچوں کے اخراجات پورے نہیں کرتا۔ پوچھا جائے گا کہ گھر والوں کی ضرورتیں تم نے کیوں پوری نہیں کی؟ تمہاری ذمہ داری تھی، شادی کی ہے تو بیوی کے اخراجات تمہاری ذمہ داری ہیں، کیوں نہیں پورے کیے؟ بچے پیدا ہوئے ہیں تو ان کے اخراجات تمہاری ذمہ داری ہیں، کیوں نہیں پورے کیے ان کے اخراجات؟ جہاں یہ سوال ہوگا وہیں یہ سوال بھی ہوگا، تمہاری بیوی تھی، اس کی اخلاقی تربیت کیوں نہیں کی؟ دین کے حوالے سے جو تمہاری ذمہ داری تھی، تم نگران تھے، تم حکمران تھے، تم نے اپنی بیوی کو سیدھے راستے پہ کیوں نہیں لگایا؟
نماز کے بارے میں کیوں نہیں اس سے پوچھا، مواخذہ کیوں نہیں کیا، اس کو نماز پہ کیوں نہیں لگایا؟ اسی طرح روزے رکھنے کے بارے میں، دین کے معاملات کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، اخلاقیات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تم نے اپنی حکمرانی میں کیا کیا ہے؟ تم بھی حکمران تھے، تم بھی اپنے گھر کے حکمران تھے، دوسروں کو دیکھتے تھے، اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھا کبھی؟ اپنی ذمہ داریاں کتنی پوری کی ہیں؟ پوچھا جائے گا باقاعدہ طور پر۔ بیوی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کی عبادات کے بارے میں بھی اس مرد سے پوچھا جائے گا، سربراہ سے پوچھا جائے گا، ان کی اخلاقیات کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، ان کے لباس کے بارے میں پوچھا جائے گا، ان کی تربیت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سب کچھ پوچھا جائے گا، ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا۔ اور صرف یہی نہیں کہ مرد ہی ذمہ دار ہے، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَىٰ بَيْتِ زَوْجِهَا، ایک خاتون خانہ جو دنیا کے کسی بھی عہدے پر نہیں ہے، کوئی جاب نہیں کرتی، گھر میں ہے، اس سے بھی پوچھا جائے گا۔ اگر اس نے کوئی اضافی ذمہ داری لی ہے اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ تمہارے پاس فلاں ادارہ تھا، تم نے کیا کیا؟ تم معلمہ تھیں، اپنی طالبات تھیں، ان کے بارے میں تم نے کیا کیا؟ ان کی اچھی تربیت کیوں نہیں کی؟ یہ بھی پوچھا جائے گا۔ اس لیے کوئی بھی ذمہ داری ہے تو اس احساس کے ساتھ اس کو قبول کریں کہ اس ذمہ داری کے بارے میں آپ سے پوچھا جا رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اتنے محتاط تھے، اتنے محتاط، کبھی ذمہ داری ان پر ڈال دی جاتی زبردستی، پھر بھی کوشش ہوتی کہ ہمیں اس ذمہ داری سے بچا لیا جائے، قیامت کے دن کیا جواب دیں۔ خلفائے راشدین کو دیکھیں، دیگر صحابہ کرام کو، ان کے بعد جو حکمران آئے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکمران بنا دیا گیا، کبھی انہوں نے اس خواہش کا اظہار نہیں کیا کہ میں نے بننا ہے۔ سقیفہ بنی ساعدہ میں مشورہ ہوا، اختلاف بھی ہوا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رائے پیش کی کہ یہ ابو بکر صدیق ہیں، نبی کے بعد سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں اس امت میں ان کی بیعت کرتا ہوں۔ سب صحابہ نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہستی کو دیکھا، اپنے اختلافات بھول گئے کہ اگر ابو بکر ہیں تو پھر ہمیں کوئی اختلاف نہیں۔ یا اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے تھے جب آپ کو خیال آیا نا کہ میں لکھوا دوں میرے بعد کون خلیفہ بنے گا، فرمایا رہنے دو، مجھے یقین ہو گیا اس بات کا کہ ابو بکر کے علاوہ نہ اللہ نے کسی کو قبول کرنا ہے، نہ مومنوں نے کسی کو قبول کرنا ہے۔ تو واقعی مومنوں نے ابو بکر کے علاوہ کسی کو قبول نہیں کیا، سب نے بغیر سوچے سمجھے ابو بکر کی بیعت کر لی۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ان کی بیعت کی تو سب نے بیعت کر لی۔ اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد خلیفہ بنائے گئے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو نامزد کر کے گئے کہ میرے بعد عمر فاروق خلیفہ ہوں گے۔ اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں ہمیشہ ڈرتے رہتے تھے۔ پھر عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب شہید ہونے لگے، زخمی کیے گئے، کئی دن موت و حیات کی کشمکش میں رہے، معلوم ہو گیا کہ اب بچنا ممکن نظر نہیں آتا۔ 6 لوگوں پر مشتمل ایک کمیٹی بنائی کہ یہ لوگ 6 لوگ جو اس امت کے بہترین افراد ہیں، سب سے اعلیٰ افراد ہیں، نیکی تقوی میں بھی، علم و فضل میں بھی، ورع و تقوی میں بھی، تو یہ 6 میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ 6 آپس میں فیصلہ کر لیں گے، یہ آپس میں کسی ایک کو خلیفہ بنا دے۔ اس وقت بھی 6 میں سے کوئی بھی یہ ذمہ داری قبول کرنے کو تیار نہیں، سب ڈر رہے ہیں، اپنے آپ کو پیچھے کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں معاف کر دو، یہ ذمہ داری کسی اور پر ڈال دو۔ چلتی چلاتی بات، ایک نے کہا میں دستبردار ہوتا ہوں فلاں کے حق میں، دوسرے نے کہا میں فلاں کے حق میں، 6 میں سے 3 رہ گئے، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے اپنے آپ سے اس ذمہ داری کو ہٹانے کے لیے
یہ پیشکش کی کہ بھئی اگر میں کوئی فیصلہ کروں تو آپ قبول کریں گے؟ میں اگر یہ فیصلہ کروں کہ ہم تینوں میں سے کون ہوگا، بلکہ آپ دونوں میں سے کون، اپنے آپ کو تو نکالنا چاہتے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، عبد الرحمن بن عوف عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، آپ کا کہا کون نہیں مانے گا؟ کہا پھر میں آپ دو میں سے کسی کے حق میں فیصلہ کروں گا، لیکن پتہ ہے کہ جس کو بھی کہوں گا وہ ذمہ داری قبول کرنے سے انکاری ہوگا، اپنے آپ کو بچائے گا کہ ذمہ داری ہے، اس کے بارے میں قیامت کے دن جواب دہ ہونا ہے۔ کون ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، دوہرے داماد ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، عثمان آج کے بعد جو مرضی کرتا رہے اس کو تو کچھ نقصان ہے ہی نہیں، اس کو کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی، ساری زندگی جو مرضی کرتا رہے، اللہ رب العزت کے اتنے انعام و اکرام ہو چکے ہیں، سیدھا جنتی ہے، پکا جنتی، جنت کے سرٹیفکیٹ مل چکے ہیں۔ لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اس ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ڈر رہے ہیں، پریشان ہیں کہ یہ کہیں ذمہ داری میرے اوپر نہ آ جائے۔ اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، چچا زاد ہیں، شجاع ہیں، بہادر ہیں، کارنامے ہیں اسلام کے لیے، لیکن یہ بھی اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، حتیٰ کہ ان دونوں ہستیوں کی ذمہ داری قبول کرنے سے پیچھے ہٹنے کی صورتحال کا اندازہ اس سے لگا سکتے ہیں کہ صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو یہ کہنا پڑا کہ بھئی اگر مجھے ذمہ دار بناتے ہو تو پہلی بات یہ ہے، پہلی شرط یہ ہے کہ آپ میں سے جس نے کہا نا کہ میں نہیں، سمجھو وہ تو پکا ہے۔ عثمان و علی رضی اللہ عنہما میں سے جس نے کہا نا کہ میں پیچھے ہٹتا ہوں، جس طرح پہلے چار پیچھے ہٹ گئے ہیں نا، آپ دونوں میں سے جس نے کہا نا بھی پیچھے ہٹتا ہوں، سمجھو اس پر تو ہم نے یہ ڈال ہی دینا ہے، اس کو پھر ہم نے خلیفہ بنا دینا ہے، لہٰذا آپ میں سے کوئی انکار نہیں کرے۔ یعنی دونوں انکار کر رہے تھے، ان کو انکار سے روکنے کے لیے کہا کہ بھئی جس نے اب کہا نا کہ میں نہیں، اس کو تو ہم نے بنا ہی دینا، بس وہ ہی بنے گا۔ اندازہ کریں اور ہماری حالت کیا ہے، ہم تو چاہتے ہیں ہمیں عہدہ ملے، ہمیں اقتدار ملے، لیکن صحابہ کرام پیچھے ہٹتے ہیں۔ بہت بڑی ذمہ داری ہے، قیامت کے دن ایک ایک بات پہ جواب دہ ہونا ہے، ایک ایک بات۔ تو جب دونوں نے اس بار کا اقرار کیا کہ ہم میں سے کوئی انکار نہیں کرے گا، بھئی میں بھی انکار نہیں کروں گا، میں بھی، کیونکہ جس نے انکار کیا اس کے گلے میں ڈال دینا کہ آپ خلیفہ ہیں۔ پھر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا اور کہا کہ یہ ہمارے خلیفہ ہوں گے، ہم ان کو خلیفہ بناتے ہیں۔ پھر سب نے بیعت کی، علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی بیعت کی۔ تو یہ حالت ہے صحابہ کرام کی کہ ذمہ داری اور بوجھ ہے یہ حکمرانی، ایک وہ بوجھ ہے جو ہم خود اختیار کرتے ہیں اور ایک بوجھ ہے جو اضطراری ہے، جو ہم پر آ کے رہنا ہے۔ مثال کے طور پر ایک مرد ہے، گھر کا سربراہ بنا ہے، اضطراری طور پر ظاہر ہے شادی کرنی ہے، یہ فریضہ ہے ہمارا، دینی شرعی فریضہ ہے، یہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ جب ادا کریں گے تو آٹومیٹکلی یہ ذمہ داری آپ پر پڑ جانی ہے، اضطراری ہے، مجبوری ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، یہ آپ پر پڑنی پڑنی ہے۔ پھر بچے پیدا ہوئے ہیں، ظاہر ہے ان کی نگرانی آپ پر پڑنی پڑنی۔ اس کے علاوہ جو باقی ذمہ داریاں ہیں، آپ اگر اس خوشگمانی میں ہے کہ یہ ہمیں بڑا فائدہ دے گی، جہاں فائدہ ہے وہاں نقصان بھی ہے۔ اگر آپ ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں کوتاہی کا ارتکاب کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے ہاں جو سوال ہونا ہے وہ بڑا سخت ہے۔ تو فرمایا ایک عورت بھی جو خاتون خانہ ہے، جس کے پاس کوئی اضافی ذمہ داری نہیں، وہ بھی حکمران ہے اور نگران ہے، اس سے بھی قیامت کے دن پوچھا جانا ہے آپ نے اپنی حکمرانی میں کیا کیا۔ عورت کی حکمرانی کیا ہے؟ فرمایا مرد جو خاوند ہے، جس کی وہ بیوی ہے، اس کے گھر کی نگرانی اور حکمرانی اس کے ذمہ ہے۔ مرد نے اپنے کام کاج پہ چلے جانا ہے، گھر سے نکلنا ہے، پیچھے گھر کی نگرانی اور حکومت عورت کے پاس ہے۔
اس نے اپنے خاوند کے گھر کی حفاظت کرنی، اس کی عزت کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنے جسم کی حفاظت کر کے، اپنی عزت کی حفاظت کر کے، کیونکہ یہ خاوند کی عزت ہے۔ اسی طرح خاوند کے جو بچے ہیں، اس کے بھی بچے ہیں، لیکن کہا گیا کہ یہ خاوند کے بچے ہیں، ان کی نگرانی اور ان کے بارے میں بھی ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے بچوں کی تربیت کیسی کی۔ پھر آگے فرمایا وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، یہ بات خوب سمجھ لو کہ ہر شخص حکمران ہے، ہر شخص نگران ہے، اس کی حکومت اور نگرانی کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے۔ ہمیں کچھ حکمرانوں کے بارے میں، جن کو ہم حکمران کہتے ہیں، ان کی ذمہ داریاں تو ہمیں یاد ہیں، یاد ہونی بھی چاہیے، یاد کروانی بھی چاہیے، لیکن جو ہماری ذمہ داریاں ہیں وہ ہمیں بھی یاد رکھنی چاہیے۔ ہم سے بھی سوال ہونا ہے، ہم نے بھی جواب دہ ہونا ہے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں۔ اور یقین کریں کہ اگر ہر شخص عوام میں سے، رعایا میں سے اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا شروع کر دے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ حکمران اپنی ذمہ داریاں ادا نہ کرے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کس طرح؟ ایک گھر کا سربراہ ہے، مرد ہے، وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتا ہے، جو اس کی حکومت ہے اپنے گھر کے اندر، وہاں اسلام نافذ کر دیتا ہے، یعنی کوئی گناہ کا کام گھر میں نہیں ہوگا، کوئی فحاشی، کوئی عریانی نہیں ہوگی، اسلام کی کوئی مخالفت نہیں ہوگی، کوئی رشوت والا کام ہمارے گھر میں نہیں ہوگا، کوئی سود والا کام نہیں کرے گا میرے اور میری اولاد میں سے، میرے گھر میں سے۔ یہاں قرآن کریم کی تلاوت ہوگی، قرآن کریم کو سمجھا جائے گا، پڑھا جائے گا، یہاں سیرت النبی کا مطالعہ ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق خود بھی عمل کروں گا، اپنے گھر والوں کو بھی عمل کرواؤں گا۔ ایک گھر، ایک حکومت ہے چھوٹی سی، اور ایک رعایا ہے چھوٹی سی۔ یہ رعایا اسلام کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتی ہے کہ آج کے بعد ہم نے اسلام کی تعلیمات کے خلاف کچھ نہیں کر۔ دوسرا شخص ہے، ساتھ والی ریاست ہے چھوٹی سی، گھر، وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کرتا ہے، وہ اپنے گھر میں اسلام کو لاگو کر دیتا ہے۔ تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ایک محلے میں، ایک گاؤں میں، ایک علاقے میں، ایک خطے میں، صوبے میں، ملک میں اسلام تو خود بخود لاگو ہو جائے گا۔ آپ کہتے ہیں ہمارا حکمران آ کے اسلام نافذ کرے اور ہم جو مرضی کریں۔ منطقی بات ہے، سوچنے کی، سمجھنے کی۔ حکمران ڈنڈا لے کر اگر کہے کہ 95% عوام جو ہے وہ کرپٹ ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، اور ڈنڈا لے کر کہے کہ میں ان 95% کو درست کر دوں، ان 5% کے مطابق کر دوں، ممکن ہی نہیں۔ اگر 95% آپ کے ایسے ہو جائیں، اسلام کو ویلکم کریں، کہیں کہ ہم خود اسلام پر عمل پیرا ہے، تو بتائیں کہ 5% کیا کریں گے اس ملک میں؟ ہمارا میڈیا ہے، آپ دیکھیں میڈیا کو، جو کچھ پیش کرتا ہے آن ڈیمانڈ پیش کرتا ہے۔ بھئی اگر وہ آپ کو ایسی چیزیں دکھائے جو آپ دیکھنا نہیں چاہتے تو کون دیکھے گا؟ کیا ان کے اشتہارات چل پائیں گے؟ ان کی کمائیاں، ان کے بڑے بڑے، ان کی مراعات، سارا کچھ ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایسی چیز دکھا رہے ہیں جو عوام دیکھنا نہیں چاہتی۔ اور آپ کو پتہ آج کل وہ چیز کون سی ہے جو عوام دیکھنا نہیں چاہتی اور جو وہ دکھاتے نہیں؟ وہ اسلام ہے، وہ قرآن ہے، وہ حدیث ہے، وہ سیرت ہے۔ بھی اگر عوام دیکھنا چاہیں، وہ ہر چیز وہ دکھائیں گے جو عوام دیکھنا چاہتے ہیں۔ عوام فحاشی اور عریانی کو پسند کرتی ہے، وہ دکھاتے ہیں۔ ایک صالح معاشرہ ہو، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والا معاشرہ۔ 95% لوگ ایسے ہیں جو فحاشی اور عریانی کو پسند نہیں کرتے، ان کا تو چینل ہی ٹھپ ہو جائے گا۔ بھی 5% کو وہ دکھائیں گے، 95% تو نفرت کریں گے، بند کر دیں گے اس چینل کو۔ کہاں سے وہ اپنا بجٹ اکٹھا کرے گا؟ کہاں سے وہ پیسے اکٹھے کرے گا؟ کیا کرے گا وہ؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حکمران وہ ڈنڈا لے کر ایک ہی دن میں اسلام نافذ کر دے۔ حکمرانوں کی بھی ذمہ داری ہے،
ان سے بھی پوچھا جانا ہے کہ آپ نے کیوں اسلام نافذ نہیں کیا، اللہ کے احکامات کیوں لاگو نہیں کیے. لیکن مسئلہ تو یہ ہے کہ ہم عوام ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتے. ہم کہتے ہیں حکمران جو ہے وہ عمر بن خطاب جیسا ہونا چاہیے، اور ہم چاہے ابو جہل بنے بیٹھے ہو. ہم رشوت، ہم سود، ہم دھوکہ، فراڈ سب کچھ کریں. ہم فحاشی عریانی کے دل دادا ہوں، لیکن ہمارا حکمران جو ہے وہ عمر بن خطاب جیسا ہونا چاہیے. بھائی ممکن ہی نہیں، کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا. یہ تو ممکن ہی نہیں نا. یہ ایسا خواب ہے جو کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہوگا. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا. اور یقین کریں نہ کوئی میڈیا نہ کوئی حکمران آپ کے اوپر وہ چیز مسلط نہیں کر سکتا جس کے آپ خواہش مند نہیں ہیں، جو آپ چاہتے ہی نہیں. سارا کچھ آن ڈیمانڈ ہو رہا ہے. ہم رشوت لیتے دیتے ہیں تو ہمارے حکمران بھی کرپٹ ہیں. ہم اپنی سطح پر چھوٹے موٹے فراڈ کرتے ہیں، وہ بڑے بڑے فراڈ کرتے ہیں. جس کا بس چلتا ہے عوام میں سے بھی وہ ہزاروں لاکھوں کا فراڈ کرتا ہے، وہ کروڑوں اربوں کے کرتے ہیں. ان کا زیادہ ہاتھ پڑتا ہے، وہ زیادہ کر لیتے ہیں. ہم عوام میں سے ہر شخص الا ماشاء اللہ بہت کم ہوں گے اللہ سے ڈرنے والے، ورنہ ہر شخص کی کوشش ہے کسی نہ کسی ذریعے پیسہ میرے پاس ہے، پیسہ جوڑ لوں، حلال ہو حرام ہو کسی طریقے سے ہو، کچھ بھی کرنا پڑے بس پیسہ آ جائے میرے پاس. رشوت خوری ہے، سود خوری ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، ملاوٹ ہے، سب کر رہے ہیں. اور ذمہ دار جو ہے نا وہ اوپر بیٹھا ہوا، یا وزیر اعظم ہے، وزیر اعلیٰ ہے، صدر ہے، کوئی بھی، بس وہ ذمہ دار ہے. ہم سب ٹھیک ہیں بالکل. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے ہماری حکمرانی کا سسٹم نہیں بدلنے والا. ہمیں اپنے آپ پر بھی نظر کرنی چاہیے اور اپنی ذمہ داریوں کا بھی ادراک کرنا چاہیے. اپنی حکومت میں آپ اگر اسلام لاگو کر دیں، اللہ کی قسم یہاں کفر کا نظام ایک دن بھی نہیں چل سکتا. ایک دن کس پر چلائیں گے بھائی؟ وہ کہیں گے فحاشی عریانی ہم نے عام کرنی. کس پر عام کریں گے؟ جو لوگ جنہوں نے اپنے گھر سے کیبل نکال دی ہوگی اس پہ ان کو کیسے دکھائیں گے؟ وہ جو دیکھ کر آنکھیں بند کرنے والے، نظریں جھکانے والے، ان کو کیسے دکھائیں گے؟ وہ فحاشی عریانی کو کیسے پروموٹ کریں گے؟ ایسے ہی کرتے ہیں نا. آپ لوگ چاہتے ہیں، ہم لوگ چاہتے ہیں، ہمیں دکھاتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ اگر عوام کا یہ مائنڈ سیٹ ہو کہ بھئی جو کمپنی عورتوں کے جسم بیچ کر ہمارا پروڈکٹ ہمارے سامنے پیش کرے گی ہم نہیں لیں گے. 50% لوگ بھی اگر یہ تہیہ کر لیں جس پروڈکٹ کے اوپر عورت کی تصویر ہے، عورت کو پیش کیا گیا ہے، ہم اسے نفرت کرتے ہیں، ہم نہیں اس کو خریدیں گے. اس کمپنی کا دماغ خراب ہوا کہ اگلے دفعہ وہ کسی عورت کی تصویر چھاپے گی؟ نہیں چھاپے گی. اس کو پتہ ہے کہ آگے جو کسٹمرز ہیں، جو یوزرز ہیں، وہ پسند نہیں کرتے. جب اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو پسند کرتے ہیں تو اس لیے وہ بڑی سی تصویر لگاتے ہیں. اور ہمارا حال تو یہ ہے عوام کا کہ پروڈکٹ کو نہیں دیکھتے، اس کے اوپر لگی ہوئی تصویر کو دیکھ کے خریدتے ہیں. میڈیا پہ چلنے والی، الیکٹرانک میڈیا پہ، ٹی وی چینلز پہ چلنے والی جو ایڈ ہے، جو مشہوری ہے، اس کو دیکھ کے چیز خرید رہے ہوتے ہیں کہ مشہوری کا میں کردار ادا کرنے والی اداکارہ کون ہے، وہ بہت بڑی کنجری ہے، اس لیے اس کی چیز خریدنی ہم. یہ تو ہمارا حال ہے. تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نظام درست ہو جائے اور کوئی حکمران آ کے ایک دن میں کر دے؟ اور پھر حکمران کون ہوتے ہیں؟ وہ ہم میں سے ہی ہوتے ہیں بھائی. چاہے ہم کہتے ہیں وہ امریکہ سے امپورٹ ہوا ہے، جو ہو تو تھا تو ہم میں سے ہی نا. وہ پاکستانی نیشنلٹی اس کے پاس، اسی ماحول معاشرے کا وہ فرد تھا، چاہے باہر چلا گیا پھر آ گیا، تھا تو ہمارا ہی بندہ نا. اور اس کو منتخب کرنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں. ووٹ دینے والے کون ہیں؟ ہم ہیں. اپنے نمائندے منتخب کر کے ایوانوں میں بھیجنے والے کون ہیں؟ ہم ہیں. اور ہمارے نمائندے ہمارے بہاف پہ آگے ایک بڑا حکمران منتخب کر لیتے. نظام تو سارا ہمارے اندر سے ہی چل رہا ہے نا.
اگر ہم یہ سمجھے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے حالات کو درست نہیں کرنا چاہتے۔ ایک ہی طریقہ ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس کرے اپنے اپنے ماحول معاشرے میں، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ایمان والو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی، یعنی جو بھی آپ کے قریبی ہیں، آپ کے زیر اثر ہیں، یا آپ جن پر اپنا حکم چلا سکتے ہیں، پیار محبت سے سمجھا سکتے ہیں، جن پر آپ کچھ اثر رکھتے ہیں، آپ ان کو بچا لیں، جہنم سے بچا لیں، آگ سے بچا لیں۔ بڑا سخت عذاب ہے بھائی۔ آپ ووٹ روک کر کے، بھئی ہم ووٹ تب دیں گے جب ہماری گلی بنے گی، بن جاتی ہے کہ نہیں؟ بنوا لیتے ہیں نا گلیاں، مفادات حاصل کر لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، سڑکیں بنوا لیتے ہیں، بجلی گیس کے کنیکشن لگوا لیتے ہیں، اور انہیں پتہ ہے کہ ہم نے ووٹ لینے ہیں، وہ کر دیتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی کوئی اسلامی مطالبہ کیا ان سے، اپنے نمائندوں سے، کہ بھئی آئندہ ہم ووٹ اس شخص کو دیں گے جو ختم نبوت کی بات کرے گا، آئندہ ہم ووٹ اس شخص کو دیں گے جو فحاشی عریانی کے خلاف بات کرے گا، آئندہ ہم ووٹ اس شخص کو دیں گے جو اسلام کے نفاذ کی بات کرے گا؟ نہیں، ہماری یہ ترجیحات ہی نہیں ہے، تو پھر وہ نمائندے کیوں کریں گے؟ وہ بھی آپ کی گلی بنوا دیتے ہیں، آپ کے سولنگ بنوا دیتے ہیں، آپ کی وہ جو سڑکیں بنوا دیتے ہیں، یا کوئی اسکول بنا دیا، کوئی ہاسپٹل بنا دیا، بس وہ بھی اس طرح کام کرتے ہیں۔ تھوڑی سی رشوت دی، ووٹ خریدے، کامیاب ہوا، اور آگے جا کر پھر مانمانی کی۔ وہی پیسے جو اس نے اگر اپنی جیب سے لگائے ہیں تو وہ 100 گنا 1000 گنا زیادہ وہ آپ کے ٹیکس میں سے کرپشن کر کے نکالے گا۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ماحول کو، اپنے معاشرے کو، اور ہم اپنے ملک کو درست سمت میں لے کر جائیں، اور یہاں اسلام نافذ ہو، اسلام کے احکامات کے مطابق ہمارا ملک چلے اور ترقی کرے، تو ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص اپنی ذمہ داری کا احساس کرے، اور جو اس کی نگرانی میں افراد ہیں ان کی اسلامی تربیت کر دے، ان کو اسلام کا ماحول دے دے، ان کو کتاب و سنت کا پابند بنا دے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ خود ہی اسلام غالب ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ اپنایا، 13 سال محنت کی، ایک ایک فرد پر محنت کی، عقیدے پر، عمل پر، مدینہ میں تشریف لائے، لوگوں کے عقیدے اور عمل پر محنت کی، اخلاقیات پر محنت کی، عبادات پر۔ اللہ رب العزت نے خود ہی سارے انتظام کر دیے، سب کچھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں آ گیا، اللہ رب العزت نے خود دے دیا۔ کبھی آپ نے حکومت کے لیے کوشش نہیں کی، مکہ میں رہے، ہم جیسے ہوتے تو ڈپلومیٹک ہو کر کچھ لوگ کچھ دو کی پالیسی اپنا کر کوئی نہ کوئی عہدہ مل جاتا، سرداری آپ کو بھی مل جاتی۔ سردار خاندان میں سے ہیں، ابو جہل سردار ہے تو کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہے، ابو طالب سگا چچا ہے، سردار ہے، قریش کا، علاقے کا، خطے کا مانا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی سرداری قبول کر لے، لیکن آپ نے وہ راستہ اختیار کیا کہ افراد پر محنت کر کے، ان کے عقائد و اعمال درست کر کے، ان کے اخلاق درست کر کے، خود ہی اللہ رب العزت نے سرداری بھی دے دی، حکومت بھی دے دی۔ لوگ خواب دیکھتے رہ گئے، جن کی تاج پوشی ہونی تھی عبداللہ بن ابی کی، اس کی تاج پوشی، اس کی پگ بنی بنائی رہ گئی۔ لوگوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے اخلاق اور کردار اور آپ کی تعلیمات کی وجہ سے منتخب کر لیا کہ ہم ان کی بات مانیں گے، یہ ہمارے سردار ہیں، ان کے فیصلے ہمارے لیے قابل قبول۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر شخص کو، حکمرانوں کو بھی، رعایا کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔